بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البیع بالرقم، بیع بالرقم، بیع بالرقم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مبیعہ کے اوپر قیمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور آپ دکاندار کے پاس جائے وہ چیز مجھ پر فروخت کر دو یا یہ چیز مجھے دے دو، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لے لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بھئی کتنے کی؟ تو آپ اسے بتاتے ہیں بھائی جو قیمت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اس پر آپ کیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع بالرقم کہتے ہیں۔ اور یہ عام ہے، آج آپ میڈیکل اسٹور پر جاتے ہیں نا، دوائیوں کے اوپر قیمتیں لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح آپ بڑے اسٹوروں میں جاتے ہیں وہاں کپڑے پر بھی قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے، جوتے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جوتوں کے جس شیشے میں جوتے بند ہوتے ہیں اس شیشے کے اوپر اس کی قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض جوتوں کے اوپر الگ الگ قیمت بھی جو ہے وہ ایک کاغذ کے ذریعے سے چپکایا ہوا ہوتا ہے، پٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے، اسے قیمت کی ہے۔ یہ سارے کے سارے بیع بالرقم کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گاہک آ جاتا ہے وہ ان پڑھ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایسے گاہک اگر آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ چیز کتنے کے بیچتے ہیں، وہ دکاندار اس سے کہہ دے، آپ ان سے کہہ دیں بھئی قیمت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اتنے قیمت پر بیچتا ہوں، اب اس کو یہ پتہ نہیں کتنا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ بوتل اس نے اٹھا لیا، دوائی اٹھا لی اور ہر بوتل کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو جگہ ہی معلوم نہیں ہے کہاں قیمت لکھی ہوئی ہے اور یا پڑھ نہیں سکتا، اس صورت میں گویا کہ قیمت نامعلوم ہوتی ہے گاہک کے نزدیک، اس لیے یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بیع جائز ہوگی کہ نہیں۔ وتحدث الفقهاء في هذا المجال عن البيع بالرقم، کہتے اس مقام پر، اس میدان میں فقہاء کرام نے بیع بالرقم سے متعلق بھی گفتگو کی ہے۔ بالرقم علامۃ یعرف بها مقدار ما وقع به البیع من الثمن، یہ وہ علامت ہے کہ جس کے ذریعے سے ثمن کے مقدار جس کے اوپر بیع واقع ہوتی ہے وہ مقدار معلوم ہو جاتی ہے۔ آگے اس کی ایک صورت نئی بھی ذکر کی ہے۔ وکان البائع ربما یقول، بائع کبھی یہ کہتا ہے بعتک هذا الشیء برقمہ، یہ چیز میں نے آپ پر بیچی اس کے اوپر لکھی ہوئی قیمت کے بدلے، یعنی بثمن الذي يظهر بالعلامة الموجودة على المبيع، یعنی اس ثمن پر جو اس علامت کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، الموجودہ علی المبیع، جو مبیع کے اوپر موجود ہے۔ ولا يعلم المشتری معناها عند العقد، لیکن مشتری عقد کے وقت اس کے مطلب اور معنی کو نہیں جانتا۔ خصوصاً یہ اس مقام پر بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جب قیمت کسی اور زبان میں لکھی ہوئی ہو اور خریدار کسی اور زبان کا ہو، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ وهذا البيع غیر جائز عند معظم العلماء، معظم الفقهاء، فقہاء کرام کی بڑی جماعت کے یہاں یہ بیع جائز نہیں ہے، الا اذا علم المشتری الثمن في المجلس فيخير، البتہ اگر مشتری مجلس کے اندر ثمن کی مقدار کو معلوم کر لیں اسی مجلس کے اندر، فیخیر، تو اب اس کو اختیار ہوگا کہ لینا چاہے تو لے لے، نہیں لینا چاہے تو واپس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ولیس معناه ان العقد ينقلب جائزا، لیکن اختیار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ لے سکتا ہے اور یہ بیع پہلے ناجائز تھی اب جائز کی طرف منتقل ہو جائے گی، پلٹ جائے گی، بل المقصود انه يحتاج الى عقد جدید بالتراضی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب نیا عقد کرنا ہوگا رضامندی کے ساتھ، ولو بالتعاطی، ہاں اگرچہ یہ نیا عقد تعاطی کی صورت میں ہو، اگرچہ یہ نیا عقد کس کی صورت میں ہو؟ تعاطی کی صورت میں ہو۔ بھائی دیکھیں، دکاندار نے آپ سے کہا کہ جو قیمت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے یا جو علامت جس کی لگی ہوئی ہے، اس علامت سے جتنی قیمت ظاہر ہو رہی ہے اتنے قیمت پر آپ کو یہ چیز بیچ دیتا ہوں۔
آپ کو پتہ نہیں کہ بے قیمت کیا لکھی ہوئی ہے، بس اوقات انسان پڑھ بھی سکتا ہے لیکن وہ جگہ معلوم نہیں ہوتی، مخصوص جگہ میں قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے، انسان جو ہے نا اس کو الٹتا پلٹتا ہے اور جگہ معلوم نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب یہ بحث صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ نے خود ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جگہ معلوم کر لی یا پڑھ لیا بھائی کتنے قیمت کی ہے، یا آپ کو بائیں نے بتلا دیا کہ اتنی قیمت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور وہ قیمت آپ کے یہاں متعین ہو گئی، معلوم ہو گئی، تو اب اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، آپ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، نہیں لینا چاہے تو ٹھیک ہے، بائیں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ چیز میں نے نیچے اتاری ہے اوپر سے نیچے اور جو ہے نا اس سے نکال کر آپ کو دیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے، اب لینا پڑے، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بھائی آپ نے اگر بیچنا تھا اور واقعی طور پر کنفرم بات کرنی تھی تو پھر آپ زبان یوں ہلاتے نا کہ یہ اس کی لکھی ہوئی قیمت پر دے رہا ہوں، تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ 100 کی دے رہا ہوں۔ گاہک کو پتہ نہیں کہ لکھی ہوئی قیمت کتنی ہے، لیکن تو آپ کو تو پتہ ہے کہ لکھی ہوئی قیمت اتنی ہے، لہذا وہ بتا دیتے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، لہذا اب بائع مشتری کو خریداری پر مجبور نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر مشتری اس کو لینا چاہے تو دوبارہ باقاعدہ عقد کر لے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ یہ قیمت لکھی ہوئی ہے، یہ چونکہ ابھی مجھے معلوم ہو گئی، مجھے اس قیمت پر منظور ہے، ٹھیک ہے، اور دکاندار کہے ٹھیک ہے، بات ختم، ایجاب و قبول ہو گئے۔ تعاطی کی صورت یہ ہے کہ اب تک تو بے صحیح نہیں تھی، لیکن جب مشتری کو قیمت کا پتہ چلا اور اس نے جیب سے قیمت نکال کر کے بائع کے حوالے کر دیا اور چیز لے گیا، اگرچہ دوبارہ زبان سے ایجاب و قبول نہ بھی ہوا تب بھی صحیح ہے۔ قال امام شمس الائمہ الحلوانی رحمہ اللہ، علامہ شمس الائمہ حلوانی فرماتے ہیں وَإِنْ عَلِمَ بِالرَّقْمِ فِي الْمَجْلِسِ، اگر رقم کا پتہ چل جائے مجلس کے اندر لا ينقلب ذلك العقد جائزہ، تو یہ عقد پلٹ کر جائز نہیں بنے گا، ولیکن ان كان البائع دائما علی الرضا، البتہ اگر بائع اپنی رضامندی پر اب بھی قائم ہو، فرضی بہ المشتری، اور مشتری بھی کیا ہے رضامندی کا اظہار کر لے، ينعقد بینہما عقدا ابتداء بالتراضی، تب نیا عقد ہو جائے گا ابتدائی طور پر آپس کی رضامندی سے۔ اما اذا علم المشتری معنی الرقم عند العقد، ہاں اگر مشتری پہلے سے ہی عقد کے وقت وہ رقم کا مطلب اور معنی جان رہا تھا کہ بھئی یہ اتنی قیمت لکھی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے، وعلم به مقدار الثمن، اور اس کے ذریعے سے وہ مقدار ثمن کے مقدار بھی وہ جان گیا، کما هو المعروف فی زماننا، جیسے کہ آج کل ہمارے زمانے کے اندر معروف و مشہور ہے، من ان ثمن یکون مکتوبا علی المبیع، کہ ثمن مبیع کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، ویعرفہ المشتری، اور مشتری کیا ہے اس کو جانتا بھی ہے، فلا خلاف فی جواز البیع، ایسی صورت میں بے کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب پڑھنے کی شرح کافی حد تک بڑھ گئی ہے، لہذا اب لوگ کم از کم جو ہے نا تعداد کو جانتے ہیں، اور کچھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے لیکن گنتی کو پڑھ لیتے ہیں، اب بات سمجھ میں نہیں ہے، عدد کو پڑھ لیتے ہیں۔ لأن ثمن معلوم، اس لیے کہ ثمن معلوم ہے۔ قال ابن قدامہ، علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں قال احمد، امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ولا بأس ان یبیع بالرقم، بیع بالرقم میں کوئی حرج نہیں، معناه مطلب اس کا یہ ہے ان یقول بعتک هذا الثوب برقمی، کہ میں یہ کپڑا آپ پر بیچتا ہوں اس کے اوپر لکھی ہوئی قیمت کے بدلے، والثمن المکتوب علی، اور ثمن اس کے اوپر لکھا ہوا ہو، اذا كان معلوما لهما حال العقد، جب بائع اور مشتری دونوں کو ثمن معلوم ہو عقد کے وقت تو پھر جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وهذا قول عامة الفقهاء، یہ عام فقہا کا قول ہے۔ وکرہہ طاووس، علامہ طاووس امام طاووس رحمہ اللہ نے اس کو مکروہ جانا، فإن لم يكن معلوما لها، اگر ان کو معلوم نہ ہو، او لأحدہما، یا کسی ایک کو معلوم نہ ہو، لم یصح، تو اس صورت میں پھر صحیح نہیں ہوگا، لأن الثمن مجہول، اس لیے کہ ثمن اب مجہول ہے۔ اگر مشتری کو قیمت معلوم نہ ہو تو پھر بھی ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے بے صحیح نہ ہوگی، اگر بائع کو معلوم نہ ہو تو بھی ثمن کیا ہو، تو بھی بے صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں، اچھا صحیح، اس میں کوئی بات نہیں،
ٹھیک ہے بھائی، آج کل مارکیٹوں کے اندر یہ عام ہے، تو اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ اگر کوئی ان پڑھ انسان ہو، قیمت نہیں پڑھ سکتا، تو اس صورت میں دکاندار کی بیع اس کے ساتھ صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ یہ قیمت لکھی ہوئی ہے، پھر مبیع اٹھا کر جو ہے نا وہ کاؤنٹر میں لے کر آتا ہے کہ یہ لیتا ہوں، اور بھائی اس کو کہہ دے کہ جو قیمت لکھی ہوئی ہے اسی پر بیچتا ہوں، تو پھر ظاہر ہے اگر مشتری اس پر رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے تو ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ البیع بسعر السوق، بازار کی قیمت کے مطابق بیع، یہ بہت اہم ہے۔ بسا اوقات آپ دکانداروں کے پاس جاتے ہیں نا، وہ آپ کو انتہائی قریب جانتے ہوئے آپ کے ساتھ جو ہے نا دوستانہ تعلقات ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں میں آپ کو مارکیٹ کی قیمت پر بیچتا ہوں، میں آپ سے 1 روپے بھی نہیں کماتا ہوں۔ تو یہ ہے مارکیٹ قیمت۔ تو مارکیٹ قیمت پر بیع کرنا کیسا ہے؟ جبکہ مارکیٹ قیمت کبھی آپ کو معلوم ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی دکاندار کو خود بھی معلوم نہیں ہوگی، لیکن وہ صرف آپ کی دلداری کے لیے کہہ رہے مارکیٹ قیمت پر آپ کو دے دیتا ہوں۔ اور یاد رکھیں دکانداروں میں ایسے بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ اتنے محسن بن جائے کہ آپ سے 1 روپے بھی نہ کماتا ہوں۔ تو دکانداروں کے ساتھ اگر دوستی نہ رکھی جائے نا تو یہ بہتر ہو۔ آپ ناشنا آدمی سے بالکل کیا کریں، بے و شرا کریں، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ایک کے ساتھ دوستی بنائی ہے اور وہ آپ کو روز روز لوٹ رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، آپ تو اعتماد کر رہے ہیں لیکن وہ اعتماد والا کام آپ کے ساتھ نہیں کرتا۔ اس بارے میں صرف ظاہری الفاظ کے اوپر انہیں دیکھنا چاہیے، نہ ان کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے۔ مجھے خود اس طرح ایک واقعہ پیش آیا تھا طالب علمی کے زمانے میں۔ ایک قاری صاحب تھا علی گڑھ مارکیٹ میں، دکان تھی اس کی، اور بڑے اعتماد کے ساتھ میں اس سے خریداری کرتا تھا کیونکہ زیادہ گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں ان کی دکان میں چلا جاتا تھا اور وہ کہتے بس آپ سے میں کیا کماؤں، آپ بھی طالب علم، میں بھی طالب علم۔ وہ پارٹ ٹائم میں کام کرتا تھا میرے خیال سے، اب میں اس سے لیتا تھا۔ ایک دن مجھے ایسے کپڑے کی ضرورت پڑی جو اس کے پاس نہیں تھی۔ نہیں، اس کے پاس وہ کپڑا تھا لیکن کم تھا، مجھے زیادہ کی ضرورت تھی۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو مجھے 6 گز کی ضرورت تھی اور اس کے پاس 4 گز یا 3 گز کا کپڑا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ 3 گز آپ کتنے کے دیں گے؟ تو انہوں نے جلدی حساب کہا بھائی 3 گز اتنے کے آئیں گے۔ میں نے کہا مجھے تو یہ نہیں چاہیے، میں سامنے والے دکان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے یہ کپڑا، باقی کپڑے تو آپ سے میں نے لے لیے اور یہ کپڑا وہاں سے لے لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب میں دوسرے دکاندار کے پاس گیا، اسے قیمت جب پوچھی تو اس نے اپنی طرف سے جو قیمت بتائی وہ 50 روپے فی گز کے حساب سے کم تھی، اپنی طرف سے جو قیمت بتائی۔ اب میں نے دیکھا یہ دیکھو یہ حالت ظاہر، تو اس طرح مجھے اس وقت سے تجربہ ہوا کہ میں دکاندار کی اس باتوں کے اوپر اعتبار نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، دوستیاں نہیں لگانی ہے، بس جاؤ اور خریداری کرو جو آپ کو سستا پڑے، آسان پڑے، جس کے ساتھ آپ کھل کر بات کر سکے، بحث کر سکے، اس سے آپ خریداری کریں۔ اس میں ہوتا یہ ہے ایک چیز 2000 کی ہے، آپ کو 3000 بتائیں گے، 3000 بتائیں گے، پھر آئیں گے بھائی آپ تو میرے بھائی ہیں، آپ تو دوست ہیں، آپ کے لیے یہ قیمت ہے بھائی، آپ میرے کہاں سے تجازات بن گئی، بھائی بن گئے، آپ کے لیے 500 کم، 2500 کے دے دیں۔ یہ 500 کیسے کم کر دیا آپ کے لیے؟ کون سا رشتہ ہے آپ کے ساتھ؟ لیکن وہ 500 آپ ویسے کم نہیں کرتے، وہ قیمت اصل میں 2000 تھی، 3000 بتائی، 500 کم ہو گئے، 500 پھر بھی اس کو بچت، پھر بھی کیا اس کو بچت۔ خصوصاً خواتین کو ایسا ہی لوٹا جاتا ہے۔ کئی دکانداروں نے مجھے کہا ہے، دو ساتھی ہے جو خریداری نہ کرتے ہوئے بھی انہوں نے مجھے کہا کہ خواتین جب آتی ہے تو ہم ڈبل قیمت بتا دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ٹرپل بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ باتیں زیادہ کرتی ہیں، تو ہم اگر 1 گنا کم کر دیں تو بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی تو ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے اس بارے میں وہ کرنا چاہیے، چوکس رہنا چاہیے۔ بہرحال یہاں جو بیع چل رہی ہے، بحث چل رہی ہے البیع بسعر السوق، بازاری قیمت پر بیع کرنا۔ اذا عقد المتبايعان البيع بسعر السوق، کہ جب متعاقدین بیع کریں بازاری قیمت کے مطابق،
فإن كان معلوما لهما عند العقد، اگر بازاری قیمت دونوں کو معلوم ہو کہ بھائی بازار میں یہ چیز اتنی کی بکتی ہے، بائع کو بھی معلوم ہے اور مشتری کو بھی معلوم ہے، قیمت طے کیے بغیر کہا کہ بازاری قیمت پر یہ چیز آپ کو دے دیتا ہوں، تو فلا اشکال فی جوازی، اس صورت میں پھر بے کے جائز ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ ثمن معلوم ہے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا لَهُمَا عِنْدَ الْعَقْدِ، البتہ اگر ان دونوں کو مارکیٹ قیمت یا بازاری قیمت معلوم نہ ہو، فَفِيهِ كَلَامٌ، اس صورت میں پھر کلام ہے، بحث ہے۔ وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، ائمہ اربعہ کا اصل مذہب تو یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ثمن مجہول ہے، اور جب ثمن مجہول ہوتا ہے تو بے صحیح نہیں ہوتی، یہ تو بالاتفاق مسئلہ ہے۔ الا اذا علم المشتری بالقدر فی المجلس ورضی بہ، البتہ اگر مشتری اسی مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے مارکیٹ کو فون کرے یا کسی اور طریقے سے معلوم کر لے کہ مارکیٹ میں کیا قیمت چل رہی ہے اور اس کو پتہ چل جائے، ورضی بہ، اور اس پر کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ ولیکن هناک وجہ فی مذہب الشافعیہ، لیکن یہاں شافعی کے ایک قول بھی ہے، حکاہ النووی، جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، قال، انہوں نے فرمایا، وحکى الرافعی وجہا ثالثا، امام رافعی رحمہ اللہ نے یہاں ایک اور قول ذکر کیا ہے، وجہ ذکر کی ہے، انہ یصح مطلقا، کہ یہ مطلق صحیح ہوگا، کیوں؟ لتمکن من معرفتہ، اس لیے کہ دونوں کو قدرت حاصل ہے کہ وہ مارکیٹ سے معلوم کر لے اور قیمت کو جان سکے۔ کما لو قال، یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے، بعت هذا الصبر كل ساع بدرهم، يصح البيع وان كانت جملة الثمن في الحال مجهولة، کہتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص کہے کہ یہ پورے ڈیر میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، كل ساع بدرهم، ہر ایک سا جو ہے ایک ایک درہم پر ہے، لیکن کل ڈیر کا پتہ نہیں، جب کل ڈیر کا پتہ نہیں تو قیمت کا بھی پتہ نہیں، کہتے ہیں یصح البیع، بے پھر بھی صحیح ہے، وان کان جملۃ الثمن فی الحال مجہول ہے، اگرچہ تمام ثمن فی الحال مجہول ہے۔ وہذا ضعیف شاذ، یہ قول کیا ہے؟ ہاں یہاں دیکھیں، یہ حاشی کی طرف آ جائیں، المجموع شرح مہذب، ولیتنبہ انہ لم یذکر المبیع بسر السوق صراحۃ، یہاں اس نے لم یذکر البیع بسر السوق صراحۃ، اس نے صراحتاً بے بسر السوق کا تذکرہ نہیں کیا، صراحتاً یہ نہیں کہا کہ بازاری قیمت پر آپ کو دے رہا ہوں، اور اس نے حوالہ پیش کیا بازاری قیمت کے لیے، ولیکن قال ولو قال بعتک هذه السلعة برقمها أي بثمن الذي هو مرقوم به عليها، لیکن اگر یہ کہا کہ یہ سامان میں آپ کے اوپر بیچتا ہوں بثمن الذي هو مرقوم به عليها، اس ثمن کے بدلے جو قیمت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے، او ما باع به فلان فرسه او ثوبا، یا فلاں آدمی جس قیمت پر اپنا گھوڑا بیچ رہا ہے یا اپنا کپڑا بیچ رہا ہے، اسی قیمت پر یہ گھوڑا آپ پر بیچتا ہوں، یا اسی قیمت پر یہ گھوڑا آپ پر بیچتا ہوں، یا یہ کپڑا آپ پر بیچتا ہوں۔ والظاہر انہ ینطبق علی سیر السوق ایضا، ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی سیر سوق پر منطبق ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ گھوڑا اسی قیمت پر آپ کو دے دیتا ہوں جس قیمت پر وہ اپنا گھوڑا بیچتا ہے، یا یہ کپڑا آپ کو اسی قیمت پر دیتا ہوں جس قیمت پر وہ دکاندار بیچتا ہے۔ اب گویا کہ یہاں دکاندار متعین کیا، وہ آدمی متعین کیا، بعین نہیں، بھی سیر سوق کی طرح نہیں، لیکن سیر سوق پر یہ منطبق ہو سکتا ہے۔ بازار میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر وہ شخص متعین کیا کہ جس قیمت پر وہ بیچتا ہے اس قیمت پر بیچتا ہوں، یا یہ کہا کہ جس پر عام لوگ بیچتے ہیں اس پر بیچتا ہوں، دونوں قریب قریب بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے حضرت کہتے ہیں کہ یہ حوالہ ہم نے یہاں نقل کیا۔ بہرحال وَكَذَلِكَ هُنَاكَ روایت عن امام احمد، یہاں پر ایک اور روایت ہے امام احمد بن حنبل سے، فی جواز البیع بما ينقطع علیہ السیر، کہ بیع جائز ہونے میں بما ينقطع علیہ السیر، جس کے اوپر قیمت منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، اس کے جو آخری قیمت ہے، جو کم از کم قیمت ہے اس قیمت پر آپ کو دیتا ہوں، وہ متعین نہیں کیا۔ بھائی دیکھیے یہ بتایا کہ بھائی مارکیٹ میں گھومو پھرو، جس آدمی نے کم از کم قیمت بتائی
اس قیمت پر آپ کو دیتا ہوں۔ اب یہاں کیا ہے؟ بما ينقطع علیہ السیر، یہ وہ متعینہ نہیں ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بے صحیح ہوگی، جائز ہوگی۔ ذکرہ المرداوی جو روایت عنہ، یہ مرداوی رحمہ اللہ نے ان سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وقال اختارہ الشیخ تقی الدین، اور پھر حضرت نے کہا کہ تقی الدین رحمہ اللہ نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ کس نے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ کذالک ذکر ابن القیم انہ منصوص عن الامام احمد، اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے منصوص اور نصاً ثابت ہے۔ والذی اختارہ شیخہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جمیعہ، یہ اور اسی کو ان کے شیخ یعنی ابن القیم کے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ وإن ابن القیم حينما أجاز هذا البيع لم يفرق بين ما يتغير سعره وبين ما لا يتغير سعره، کہتے ہیں جس وقت ابن القیم رحمہ اللہ نے اس بے کے جواز کا قول کیا، اس وقت انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی اس چیز کی قیمت کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ فإنه ذکرہ فی مسئلۃ بیع الاستجرار، اس لیے کہ انہوں نے اس مسئلے کو بیع الاستجرار کے مسئلے کے ذکر کیا ہے۔ وذکر فی ارتفاع الاسعار وانخفاضها، جبکہ اس اندر قیمتوں کے اونچ نیچ کا بھی ذکر کیا ہے کہ بیع الاستجرار میں مہینے کے شروع میں ایک قیمت طے ہو جاتی ہے، جبکہ مہینے کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن اس کے باوجود اس کو جائز قرار دے دیا۔ اس وجہ سے گویا کہ حضرت بتلاتے ہیں کہ تقی الدین ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس قسم کے بیع پر جائز ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اما المتاخرون من الحنفیہ، احناف میں سے جو متاخرین ہے، فاجاز البیع بسعر السوق فیما لا تتفاوت احادہ، بازاری قیمت پر بیع کرنا جائز ہے، فیما لا تتفاوت احادہ، ان چیزوں میں کہ جس کے احاد جو ہے، جن کے اکائیاں وہ متفاوت نہ ہو، ایک ایک فرد دوسرے فرد سے کیا نہ ہو؟ متفاوت نہ ہو۔ ولا يتغير سعره لأحد الناس، اور اس طرح لوگوں کے لیے بھی اس قیمت میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو اتنے پر دیا، دوسرے کو اتنے پر دے رہا ہے، ہول سیلر کو دے رہے تو اتنے پر دے رہا ہے، اور ریٹیلر کو دے رہے تو اتنے پر دے رہے، عام آدمی کو دے رہے تو اتنے پر دے رہے، لیکن دکاندار کو دے رہے تو اتنے پر دے رہے، ایسا کوئی فرق مرا نہ ہو۔ قال ابن حمام، ابن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِهِ، اور جس قیمت پر بیع جائز نہیں ہے وہ کہ البیع بقیمتہ او بما حل بہ، کہ بیع بالقیمت کہ بھئی جو اس کی مارکیٹ قیمت ہے، او بما حل بہ، یا جس پر یہ اترا ہے یا جس پر یہ پڑا ہے، او بما ترید او تحب، یا جتنے پر آپ چاہیں، جتنے پر آپ چاہتے ہیں، جتنے پر آپ کا ارادہ ہے، ان الفاظ کے ساتھ بیع صحیح نہیں ہوگی۔ بھائی کتنے صورتیں بتلائی؟ یہ بتلائی کہ البیع بقیمتی، بھئی اس کی جو عام قیمت ہے نا، اس قیمت پر آپ کو بیچ دیتا ہوں، عام قیمت کتنی پتہ نہیں، ایک او بما حل بہ، یا جتنے پر یہ میرے پاس اترا ہے، کتنے پر اترا ہے پتہ نہیں، او بما ترید، یا جتنے پر آپ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، او تحب، یا جتنے پر آپ چاہتے ہیں، آپ کتنا چاہتے ہیں پتہ نہیں، او براس مالہ، یا اس کا جو راس مال ہے یعنی اس کے جو اصل ذاتی قیمت اتنے پر، او بما اشتراہ، یا اتنے پر جتنے پر اس نے خریدا ہے، او بمثل ما اشترى فلان، یا اتنے قیمت پر بیچتا ہوں جتنے قیمت پر فلاں نے اس کو خریدا ہے، اتنے قیمت پر بیچتا ہوں جتنے پر فلاں نے خریدا ہے۔ کہتے ہیں لا یجوز، یہ تمام صورتیں جائز نہیں ہے۔ وکذا لا یجوز بمثل ما یبیع الناس، اس طرح یہ کہنا کہ جتنے پر لوگ بیچتے ہیں اتنے قیمت پر بیچتا ہوں تو یہ بھی جائز نہیں۔ الا یکون شیئا لا یتفاوت کالخبز واللحم، ہاں اگر چیز ایسی ہو کہ جس کے احاد میں کوئی تفاوت نہ ہو، جیسے کہ کالخبز واللحم، جیسے کہ کیا ہے؟ روٹیاں ہیں، اور واللحم، اور گوشت۔ اب گوشت کی قیمت بھی مارکیٹ میں یکساں ہوتی ہے،
روٹی کی قیمت بھی مارکیٹ میں یکساں ہوتی ہے، تو پھر یہ صحیح ہے۔ والذی حکا ابن عابدین عن صاحب النہر، صاحب النہر سے ابن عابدین رحمہ اللہ نے جو نقل کیا وہ یہ ہے، قال ومنہ ای مما لا یجوز، یعنی ان بیعات میں سے جو جائز نہیں ہے، ایضاً یہ ما لو باعہ بمثل ما یبیع الناس، کوئی چیز بیچے اس قیمت پر جس پر لوگ بیچتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں، الا ان یکون شیئا لا یتفاوت، البتہ اگر چیز ایسی ہو کہ جس میں کوئی تفاوت نہ ہو اور عام مارکیٹ میں قیمت اس کی ایک ہی چل رہی ہو تو پھر کیا ہے؟ جائز۔ والحاصل ان الاشیاء علی قسمین، حاصل یہ نکلا کہ چیزوں کی دو قسمیں ہیں، قسم ایک قسم وہ ہے تتفاوت اسعارہ بتفاوت الاحاد، کہ ان کی قیمتوں میں افراد کی قیمتوں کی وجہ سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، متفاوت ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ ولا يمكن تحديد سعرها بمعیار منضبط معلوم، اس کی قیمت کسی معیار منضبط معلوم معیار کے ساتھ منضبط نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی اس کے کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، یہ طے نہیں کیا جا سکتا کہ ہر فرد کی اتنی قیمت ہے، ہر فرد کی اتنی قیمت ہے، کیونکہ مارکیٹ میں وہ مختلف قیمتوں پر ہر چیز الگ الگ بکتی ہے۔ جیسے کہ بکریاں ہیں بھائی، ٹھیک ہے، اب ایک بکری 10,000 کی، دوسری 8,000 کی، دوسری 12,000 کی، دوسری تیسری جو ہے نا وہ 20,000 کی ہے۔ اب یہ پوری جو ہے نا ریوڑ آپ نے بیچا اور بکری دے دو مجھ پر، مجھے دے دو بھائی کتنے قیمت پر؟ جتنے مارکیٹ میں بکتی ہے۔ مارکیٹ میں کتنے کی بکتی ہے بھائی؟ کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے احاد کے اندر تغیر ہے۔ احاد کے اندر کیا ہے؟ تغیر ہے، اور اس کے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا جا سکتا، کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ فمن التجار من یبیعہ بعشرۃ مثلا، تو بعض تاجر حضرات اسی بکری کو 10 کے بیچتے ہیں، ومنہم من یبیعہ باقل او اکثر، اور بعض اس کو اس سے بھی کم پر اور بعض اس سے زیادہ مہنگے بیچتے ہیں۔ وحینئذ لا یجوز البیع بسعر السوق، اس صورت میں پھر بازاری قیمت پر چیز بیچنا جائز نہیں ہوگا، لأن سعر السوق وإن لم يكن معلوما للمتبايع، یعنی اس لیے کہ بازاری قیمت اگر متعاقدین کے لیے معلوم نہیں عقد کے وقت مثل هذه الاشیاء اصطلاح غیر مستقر، یہ ایسے اصطلاح ہے جو مستقر نہیں ہے، فيبقى الثمن مجهولا بجهالة فاحشة تفضي الى النزاع، لہذا یہاں ثمن مجہول رہے گا ایسی جہالت فاحشہ کے ساتھ جس سے لڑائی پیدا ہوگی، لہذا اس صورت میں بازاری قیمت پر کوئی چیز خریدنا فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ والقسم الثانی للمبیعات، مبیعات کی دوسری قسم، والذی لا تتفاوت احاد، کہ جس کی احاد افراد جو ہے وہ متفاوت نہیں ہوتی بلکہ یکساں ہوتے ہیں، ولا تتفاوت اسعارہ فیما بین الاحاد، اور پھر اس کی قیمتیں افراد کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوتی، وانہا تنضبط بمعیار معلوم یعرف المتعاملون، بلکہ اس کو ایک معلوم معیار کے ساتھ ان کی قیمتیں منضبط کی جا سکتی ہے، ایسا معیار یعرف المتعاملون جن کو لوگ معاملہ کرنے والے جانتے ہو۔ ولا يحتمل ان يقطع الخطأ او النزاع في تطبیقه، اور یہ احتمال نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی خطا واقع ہوگی، اب النزاع فی تطبیقه، یا اس کے تطبیق میں کوئی لڑائی اور جھگڑا پیدا ہوگا بعد میں، ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ فالبیع بسعر السوق فی هذا القسم جائز، ایسی صورت میں پھر بازاری قیمت پر خرید و فروخت کرنا جائز ہوگا۔ ایسے خود مثال پیش کر رہے ہیں، لأن ذکر مثل هذا المعیار المنضبط یقوم مقام ذکر الثمن، اس لیے کہ اس منضبط معیار کو ذکر کرنا یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے ثمن کو ذکر کر دیا، جیسے کہ آپ نے کیا کر دیا؟ ثمن کو ذکر کر دیا۔ فلیس فیہ جہالۃ تفضی الی النزاع، ایسی صورت میں کوئی ایسی جہالت نہیں رہتی جو نزاع کی طرف لے کر جائے۔ ویبدو، اس سے یہ ظاہر ہوا ان هذا القول اعدل واوفق بالقواعد، کہ یہ قول زیادہ انصاف پر ہے، اوفق بالقواعد، اور قواعد کے زیادہ موافق ہے۔ اب یہاں مثال پیش کریں، وَهُنَاكَ أَشْيَاءٌ تَتَغَيَّرُ قِيمَتُهَا كُلَّ يَوْمٍ، دیکھیں اب پیٹرول ہے نا، حکومت کی طرف سے قیمتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ اب ایک شخص نے آپ سے کہا کہ بھائی ایک شخص ہے اس نے پیٹرول زیادہ لایا ہے مثال کے طور پر،
یا اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو پیٹرول کی ضرورت ہے، اور اب راستے میں اس سے کیا لے رہے ہیں؟ پیٹرول لے رہے ہیں، وہاں سے کہتے ہیں بھائی جتنا پمپ پر دیتے ہیں اتنے پر لے لو، وہ متعین ہے بھائی، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اچھا، وَهُنَاكَ أَشْيَاءٌ تَتَغَيَّرُ قِيمَتُهَا كُلَّ يَوْمٍ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ہر دن اس قیمتوں کے اندر تغیر ہوتا ہے۔ بل كل ساعة في بعض الأحوال، بلکہ دن کا کیا، بلکہ ہر منٹ میں قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ مثل الذهب والفضة واسم الشرکات، جیسے کہ سونا چاندی ہے، اور اس طرح کمپنیوں کی جو شیئر ہے، حصص ہے، ان کی قیمتیں بھی گھٹتی بڑھتی ہے۔ ولكنها منضبطة لا تتغير بتغير التجار، لیکن اتنی سی بات ہے کہ یہ قیمت منضبط ہوتی ہے، اور یہ تاجروں کے تغیر کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی ان کی قیمتیں بھی حکومت کی طرف سے طے شدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا ایسا ہوتا ہے کمپنیوں کی، بڑے کمپنیوں کی طرف سے طے شدہ ہوتی ہے، ایک فرد اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ وقیمتها مسجلة حسب الاوقات، اور اس قیمت جو ہے نا وقت ریکارڈ کرایا جاتا ہے، وقت ریکارڈ کرایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ جہاں پر کرنسی کا تبادلہ ہوتا ہے نا، وہاں منٹوں کا حساب ہوتا ہے، سیکنڈوں کا حساب ہوتا ہے۔ آپ نے $1 بیچا، 1 منٹ بعد واپس لے لیا، منٹوں کے اندر جو ہے نا کہ ڈالر کی قیمت بڑھتی اور گھٹتی ہے۔ تو کہتے ہیں فلو بیعت هذه الاشیاء بسعر السوق، لہذا اگر یہ چیزیں مارکیٹ قیمت پر بیچی گئی تو فلا بد من ذکر وقت التقویم عند العقد، تو وقت بھی لکھنا پڑے گا عقد کے وقت، جس وقت عقد ہوا ہے وہ وقت بھی لکھنا پڑے گا عقد کے اندر۔ مثال کے طور پر یہ کہ اگر آپ صبح 11 بجے سونے کی بے کر رہے ہیں بازاری قیمت پر، آپ نے سنار سے کہا یا سنار نے آپ سے کہا کہ بھائی بازاری قیمت پر یہ سونا آپ کو بیچ رہا ہوں، اب چونکہ قیمتیں بڑھتی گھٹتی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، عالمی منڈیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، منٹوں میں بڑھ جائے، منٹوں میں کم ہو جائے، تو اس صورت میں پھر آپ کو وہ وقت بھی لکھنا چاہیے کہ ہم نے عقد جو کیا تھا، عقد 11 بجے کیا تھا، لہذا مارکیٹ کے اندر اگر پتہ چلے کہ 11 بجے قیمت اتنی تھی تو پھر اتنے پر ہوگی۔ اب اگر قیمت بڑھ گئی ہے تو مشتری وہ زیادہ قیمت نہیں دے گا، اگر گھٹ گئی ہے تو بائع جو ہے نا وہ کمی کو برداشت نہیں کرے گا، وہ کہے گا بھائی 11 بجے میں نے آپ کے ساتھ عقد کیا ہے اور عقد بازاری قیمت پر طے ہوا تھا، اور اس وقت اس قیمت اتنی تھی، لہٰذا اتنی دینے پڑے گی، بعد میں اگر کمی ہو گئی تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، سمجھ گئے؟ تعین الثمن علی اساس التعامل السابق بین المتعاقدین، یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دکاندار کے ساتھ آپ کا پہلے سے معاملہ چلتا رہتا ہے، مہینے کے شروع میں طے ہوا کہ آپ مجھے آٹا 42 روپے کلو دیں گے، کیا کریں گے؟ 42 روپے کلو دیں گے، جب بھی آؤں گا بس آپ سے اٹھاتا چلا جاؤں گا، بس یہ قیمت طے ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ اس کو کہتے ہیں تعین الثمن علی اساس التعامل السابق بین العاقدین، متعاقدین کے درمیان جو سابقہ تعامل ہے اسے تعامل کی اساس پر ثمن کا تعین کرنا، سابقہ تعامل کی اساس پر ثمن کا تعین کرنا، ٹھیک ہے بھائی، جتنے پر روز دیتے ہو نا اتنے قیمت پر دے دو، جتنے پر روز دیتے ہو اتنے قیمت پر دو، جتنے پر قرض لیا تھا اتنے قیمت پر آج دو، اس قسم کی بات کرنا، اس قسم کی بات کرنا۔ ربما یشتری المرء من البائع اشیاء مرۃ بعد اخرى، کبھی کبھی ایک انسان بائع سے کوئی چیز خریدتا ہے، ایک کے بعد دیگرے خریدتا رہتا ہے، ويتعين الثمن بينهما عند اول شراء، اور ان کے یہاں قیمت پہلی خریداری کے وقت طے ہو جاتی ہے، وحينئذ لا يحتاجان لبيان ثمن في كل مرة، اس صورت میں پھر وہ ہر عقد کرتے وقت کیا ہے ثمن بیان کرنے کی محتاج نہیں رہتے، بس طے شدہ ہے، پہلے سے لیتے رہتے ہیں، وہ عادت بن گئی ہے۔ بل يكون ثمن ما وقع عليه التعامل بينهما، بلکہ ثمن وہی ہوتا ہے جن کے اوپر ان کا درمیان تعامل ہوتا ہے۔ ويجوز ان تكون العقود الآتية مبنية على اساس التعامل، کہتے ہو سکتا ہے، جائز ہے، ممکن ہے کہ یہ آنے والی عقود جو ہے
اسی اساس تعامل کے اوپر بنا ہو. ویسرا مفعولہ الی ان یطلب احد العاقدین التغییر فی الثمن، اور اس کا یہ عمل چلتا رہے گا یہاں تک کہ متعاقدین میں سے کوئی ایک ثمن کے اندر تبدیلی کا مطالبہ کرے. روز روز قیمت تھے اس پر اٹھا رہے. اب جب بھی اٹھا رہے روز روز ثمن ذکر نہیں کرتا. کہتے ہیں جو تعامل پہلے سے طے ہے اس کے مطابق یہ معاملہ چلتا رہے گا اور بے صحیح ہوگی. ہاں اب اگر کوئی شخص قیمت کے اندر تبدیلی چاہتا ہے تو اس کا باقاعدہ مطالبہ کرنا پڑے گا. دکاندار کہے گا کہ بھائی روز روز آپ اتنے پر اٹھا رہے ہیں لیکن آج اتنے پر نہیں ملے گا. سمجھ گئے؟ یا مشتری کہے کہ روز روز میں اتنے پر لیتا ہوں لیکن عام قیمتیں چونکہ گر گئی ہے لہذا آج آپ مجھے سستا دیں گے اس سے 1-2 روپے کم کر کے. ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں جب تک وہ مطالبہ نہ کرے تغییر کا اور دوسرے اس کے اوپر رضامندی کا اظہار نہ کرے تب تک تغیر نہیں ہوگا. وحین لا یسری مفعول التعامل، اس صورت میں پھر تعامل کا جو پہلے سے عمل ہے وہ جاری نہیں رہے گا. بل یجب ان یتفق العاقدان علی الثمن من جدید، بلکہ اب لازم ہوگا کہ متعاقدین کسی نئے ثمن کے اوپر اتفاق کر لیں. وقد استدل الامام بخاری علی ذلك، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر استدلال کیا ہے بما رواہ تعلیقا، اس روایت سے جو امام بخاری نے تعلیقا روایت کیا ہے عن الحسن بصری رحمہ اللہ انہ اقترا من عبداللہ بن مرداس حمارا، حسن بصری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مرداس سے ایک گدھا لیا. کس پر؟ کرایہ پر، اجرت پر. فقال بکم، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کرایہ کتنا ہوگا؟ قال بدانقین، کیا کہا؟ 2 دانق پر. فرکبہ، تو حسن بصری رحمہ اللہ اس پر سوار ہو گئے. ثم جاء مرۃ اخرى، پھر حسن بصری رحمہ اللہ ان کے پاس دوبارہ آ گئے. فقال الحمار الحمار، اور یہ کہا الحمار الحمار. ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ مجھے گدھا دوبارہ دے دو. ٹھیک ہے؟ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں 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 ٹھیک ہے. فرکبہ، تو اس کے اوپر سوار ہوا. ولم یشارطہ، لیکن اب کوئی شرط مرط نہیں رکھی. فبعث الیہ بنصف درہم، اب اس نے کیا کیا؟ نصف درہم دے دیا. قال حافظ العینی فی شرحہ، تو حافظ علامہ عینی رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں وقد جرى العرف ان شخصا اشترى حمارا او فرسا او جملا، کبھی کبھی عرب یہ جاری رہتا ہے کہ ایک شخص جب کوئی گدھا لے لیتا ہے یا گھوڑا لیتا ہے یا اون لیتا ہے کرائے پر، للرکوب الى موضع معین باجرت معینۃ، کسی متعین جگہ تک چلنے کے لیے اور اجرت بھی متعین ہو. ثم فی ثانی مرہ، پھر اگلی بار اذا اراد رکوب حمار علی هذه العادہ، پھر دوبارہ ارادہ کرے اسی گدھے وغیرہ کے اوپر سواری کرنے کا، العادہ عادت کے مطابق. لا یشارطہ الاجرہ، اب دوبارہ اجرت کی کوئی شرط مرط نہیں لگتا. کیوں؟ لاستغنائہ عن ذلک، اس لیے کہ وہ مستغنی ہوتا ہے اس سے باعتبار العرف المعہود بینہما، اس عرف کے اعتبار کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان معہود چلا رہا ہوتا ہے. ووصل هذا التعلیق سعید بن منصور عن حشیم عن یونس فذکر مثلہ، کہتے ہیں انہوں نے اس تعلیق کو سعید بن منصور تک اور انہوں نے حشیم سے، انہوں نے یونس سے اس کا ذکر کیا. فذکر مثلہ، انہوں نے یہی کہا. مطلب یہ کہ یہ بھی عرف ہو سکتا ہے کہ قیمت سابقہ کے اوپر متعاقدین کا آپس میں عقد ہو جائے. والذی یتحصل من احکام الفقیۃ المتعلقہ فی الموضوع، کہتے جو احکام اس موضوع سے متعلق ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے انہ یجب لصحۃ البیع
صحت بے کے لیے جائز ان یکون الثمن معلوما للعاقدین عند العقد، کہ ثمن عقد کے وقت متعاقدین کو معلوم ہو، او یکون قد اتفقا علی معیار منضبط لتعیین الثمن، یا یہ کہ انہوں نے ایک منضبط معیار کے اوپر اتفاق کیا ہو، اور وہ منضبط معیار جو ہے یہ تعیین الثمن، یعنی ثمن کو متعین کرنے کے لیے جو منضبط معیار ہے اس معیار پر انہوں نے اتفاق کیا ہو۔ ایک صورت تو یہ ہو گئی بھائی، پہلی صورت تو یہ ہے کہ صراحتاً بتلا دے کہ اتنے پر چیز بیچ رہا ہوں، اتنے پر خرید رہا ہوں، واضح طور پر بتلا دے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ واضح طور پر نہ بتلائے لیکن ایک معیار مقرر کر لے کہ اس معیار کے مطابق یہ چیز آپ پر بیچ رہا ہوں یا یہ خرید رہا ہوں آپ سے، اور وہ معیار ایسا ہو جو قیمت متعین کرا سکتا، بحیث لا یبقى فی تعیینہ مجال للنزاع، معیار ایسا ہو کہ لا یبقى فی تعیینہ مجال للنزاع، اس معیار کے بعد اب ثمن کے تعین کے اندر لڑائی کی کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ دوسری صورت ہو گئی نمبر 3، او یکون الثمن متعینا علی اساس التعامل الجاری بینہما، یا ثمن متعین ہو اس اساس پر جو ان کے درمیان پہلے سے معاملے کے لیے جاری ہے۔ 3 صورتیں ہو گئی، صراحتاً پیسوں کا تعین کر لیں، نمبر 1، نمبر 2 کہ کوئی منضبط معیار ہو جس سے پیسے متعین کرنے میں کوئی لڑائی اور جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو، اور تیسرے یہ کہ یہ کہا جائے کہ بھائی جو پہلے سے چلتا ہمارا وہ معاملہ ہے اور اس کے لیے جو قیمت ہے اسی قیمت پر بیچ رہا ہوں یا خرید رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی ویسے ہی ہو جائے گی۔ ورنہ اگر ان 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت نہ پائی جائے تو پھر ثمن مجہول ہونے کی وجہ سے بے صحیح نہ ہوگی۔ چلیے اب تک کافی ہے۔